عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کا یہ 52واں درس ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، خاتم النبین، رسول الامین، شفیع المذنبین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولود کا دن آنے والا ہے۔ برادران اسلام، یہ دن بڑا امت مسلمہ کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ دن بڑا بختور ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالم اسلام مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ عید کیا ہے؟ برادر اسلام، قابل غور قابل سوچ بات ہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا یہ 52واں درس کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہم ربیع الاول میں آ گئے ہیں۔ برادران اسلام، ہر دن کی اپنی اہمیت ہے، ہر دن کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے کہ پہلے محرم کی اپنی اہمیت ہے، 10 محرم کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی ایک اہمیت ہے۔ اسی طریقے جمعے کی اپنی اہمیت ہے، اپنی ایک تاریخ ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی درس میں عرض کیا کہ مختلف قوموں کے اپنے اپنے دن ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا ایک تقدس ہے، اپنا ایک احترام ہے۔ ہم اس کو عید کیوں مناتے ہیں؟ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ٹکراؤ والی بات نہ کریں۔ امت کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ یہاں پر رمضان مناتے ہیں، رمضان کے روزے گزارنے کے بعد جو خوشی کا دن آتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ذوالحجہ کی عید ہے، حج کے ایام ادا کرتے ہیں، سنت ابراہیم کو ادا کرتے ہیں، اس ادائیگی کی جو خوشی اس کا نام عید ہے۔ جب اس کائنات کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ہر نبی نے آپ کے آنے کی بشارت دی، آپ کے آنے کی بشارت دی۔ میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، سرکار کبریاء کا فرمان ہے، برادران اسلام، حضور نے فرمایا میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا کر رہے ہیں اس دن کو دیکھیے، اور سرکار کی پیدائش کو دیکھیے، کتنا عرصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، سرکار کی پیدائش کو دیکھیے، کتنا عرصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، آپ فرماتے تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی ہوگا، یعنی اسماعیل اور اسحاق دونوں بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی جو ہوگا وہ اسحاق کی اولاد سے تھے، وہ بھائی اسماعیل کی اولاد سے حضور تشریف لائے۔ کتنا عرصہ ہے؟ اتنے عرصے سے جو انبیاء کرام آپ کی آمد کی بشارت دے رہے تھے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بتا رہے تھے، اس دن جس دن آپ کی پیدائش ہوگی اس کے بارے میں تمام انبیاء کرام بتا رہے تھے۔ تو جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو کیا خوشی نہ منائی جائے؟ کیا جشن نہ منایا جائے؟ یہ تو دعائیں پوری ہوئی، منتیں پوری ہوئی، انبیاء کے ارمان پورے ہوئے، انبیاء کی دعائیں پوری ہوئی۔ برادران اسلام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کیجئے، کائنات کے اس نظام کو تھوڑا سا غور کیجئے۔ میں نے اس سے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ انسان کے ان آنکھوں کے یہ انگلی کے جو پپوٹے ہیں، 7 ارب انسان ہیں، 7 ارب انسانوں کے 14 ارب پپوٹے ہو گئے دونوں ہاتھوں کے، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا۔ تخلیق کائنات ہے، یہ رب نے جو 4 مہینے میں جو اس کی تخلیق ہو رہی ہے، تخلیق کے 4تھے مہینے میں یہ نشانات بننا شروع ہو جاتے۔ تو پھر جب کائنات کی تخلیق ہو رہی تھی تو پھر اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھیجنا تھا، جو آخری نبی آنا تھا، تو اس کی برابری کیسی ہو سکتی ہے؟ اس کی برابری کیسی ہو سکتی ہے؟ قابل غور بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس 52ویں درس میں ہم ان سازشوں کی طرف بھی آ رہے ہیں، ان سازشوں سے آگاہی بھی کر رہے ہیں، اس مملکت کے خلاف جو تانے بانے بنے جا رہے ہیں اس کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حاضر میں اس قرآن کو
قرآن کی ان آیات کو قرآن کے اس عملی میدان میں لانے کے لیے فقراء اپنے اس سلسلے کو عوام تک پہنچا رہے ہیں. برادران اسلام، قابل غور و سوچ بات ہے. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہو رہی ہے، آپ کی پیدائش ہو رہی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس دنوں میں پوری دنیا میں مرد پیدا ہوا، لیکن بچہ جو مرد بچہ پیدا ہوا، لیکن کوئی بھی محمد مصطفیٰ نہیں بن سکا. تو جب تخلیق کے وقت، جب خلقت کے وقت، جب پیدائش کے وقت میرے رب نے اپنے محبوب سے اتنی محبت تھی کہ آپ کی برابری کوئی نہیں کر سکا، تو پھر آپ کی نبوت کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے فقراء کہتے ہیں، فقراء کا جو تصوف ہے، فقراء کا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقید محبت ہے، میرے پیر و مرشد صاحب سے ضیاء الحسن نے جو ہمیں آپ کے عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ درس میں ہمیں بتایا کہ اولین و آخرین کے سردار حضور کی ذات ہے. برادران اسلام، عقید ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت کو متحد کرنا ہے، امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے. آج جو حالات بنا دیے جا رہے ہیں، تاریخ کو اگر دیکھتا ہوں تو خون آنکھ کے آنسو ہوتا ہے. وہی تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے جو تاریخ بغداد کے اندر دہرائی گئی تھی. اتنا سوشل میڈیا ہے، اتنے ٹی وی چینل ہونے کے باوجود، اتنے اخبارات ہونے کے باوجود، اتنے کتب لکھنے کے باوجود، اتنی اس دور کی سازشوں کے بارے میں کتب لکھنے کے باوجود، آج کا مسلمان بھی اسی طرح خواب غفلت میں، اسی طرح تکفیر میں، اسی طرح ایک دوسرے کے خلاف لگا ہوا ہے جس طریقے سے بغداد کے اندر آنے والا جو چنگیز خان کے دور سے پہلے ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے تھے. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ برادر اسلام، قابل غور بات ہے. درخواست میں اہل دانش سے، اہل علم، اہل قلم سے خدا رو تاریخ کو دیکھیے اور آج کی تاریخ کو دیکھیے، ان سازشوں کو دیکھیے، آج کی سازشوں کو دیکھیے، ان سازشوں سے ہونے والے انجام کو دیکھیے، اور آپ کے کل کے انجام کو بھی سوچیے اس انجام کو. یاد رکھیے، الکافرون هم الظالمون، کافر ظالم ہے. کافر کے لیے آپ، میں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جدید اور قدیم مسلمان کوئی نہیں. ان کے لیے تو صرف مسلمان ہے. وہ تو اسلام کے خلاف ہے. یہ سازش اسلام کی نشات ثانی کے خلاف ہو رہی ہے. آج جس طریقے سے ہماری مملکت کے اندر 74 وزیرہ بنا دیے گئے، آج جس طریقے سے لا کے مسلط کر دیا گیا ہے. حضرات اسلام، یاد رکھیے، میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، اس ملک کا معاملات انتخاب نہیں، احتساب ہے. احتساب ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اس ملک کی صفائی ہو جائے. پورے گھر کو اگر صاف کرنے، پہلے کچن کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے آپ نے کیبنٹ کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے آپ نے پارلیمنٹ کو صاف کرنا پڑے گا، پہلے آپ نے ان اشرفیوں کو صاف کرنا پڑے گا جو اس مسلط ہو کر اس معاشرے کے اندر وہ دوسرے انسانوں کے. عجیب بات ہے، عجیب ایک چیز سوچ میں آتوں میں، اس نظام کے بارے میں. برادران اسلام، اس نظام سے نکلنا ہے، اس ٹکراؤ سے نکلنا ہے، اعتدال پیدا کرنا ہے. اب اعتدال پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے پالیسی بنانی ہوتی ہے. آج کیا پالیسی ہماری؟ آج اس پالیسی پہ قابل غور بات ہے. برادران اسلام، سوچنا چاہیے آج ہماری پالیسی کس طرف جا رہی ہے. پچھلے 10 سال سے اس مملکت کے اندر جتنے بھی وزیر آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، ذرا پریس کانفرنس کو اٹھا کے دیکھیے، کبھی قوم اور ملک کی پالیسی کے بارے میں بات نہیں کرتے. کبھی وہ آنے والے پارلیمنٹ کے اندر کسی پالیسی کے بارے میں بات نہیں کرتے. اگر بات کرتے تو اپنی مخالف پارٹی کے بارے میں صرف اور صرف پورے پریس کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نیچا دکھانے کے لیے ہوتی ہے. یا روڈوں پہ اٹھ کر جناب روڈ بلیک کیے جاتے ہیں، جس سے جلوس کیے جا رہے ہیں. اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ کس لیے بنی ہے؟ پالیسی کیا ہے ملک کی؟ آج ہندوستان اپنی پالیسی چلا رہا ہے، اکھنڈ بھارت کی طرف جا رہا ہے. آج اسرائیل اپنی پالیسی چلا رہا ہے، اکھنڈ بھارت کی طرف جا رہا ہے. آج اپنی فوج کو وہ مضبوط کر رہے ہیں، آج اپنی قوم کو متحد کر رہے ہیں، آج اکھنڈ بھارت کے نام پہ قوم کو متحد کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں ہندوستان کے مسلمانوں کو تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا ہے. آج آپ دیکھیں ان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون پاس کیا جا رہا ہے، وہ قانون کے تحت پوری پالیسی بنا رہے ہیں. وہ اپنی مذہبی کتب کی اپنی پوری پالیسی بنا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی فوج کو ہر روز کمزور کر رہے ہیں. ہر آنے والے کل اپنی فوج کو کمزور کر رہے ہیں. اس کے خلاف جب حکومت میں ہوتے ہیں تو فوج کی بات کرتے ہیں، جب حکومت سے نکل جاتے ہیں جناب پھر فوج کے خلاف بات کرتے ہیں. تو برادران اسلام، پاکستان کی فوج
اور یہ پختون امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہیں. ان کو متحد کرنا ہے، ان کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے. ممبر و محراب کے اوپر جو بیٹھے ہوئے جتنے بھی خطبہ حضرات، میری اپیل ہے، اس فقیر کی آپ سے اپیل ہے کہ قوم کو جوڑنے کے لیے آئیے قرآن کی طرف. ایک بڑی بات مشہور ہے، ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ بیٹا اس کا بہت انتہائی غریبی میں اس کو پال پوس کے بڑا، کوئی تعلیم کرائی. پھر تعلیم کرانے کے بعد اس نے جو ہے نا ادھر سے ادھر سے پیسے کر کے اس کو باہر بھیج دیا کہ جا کے مزدوری کرے گا، محنت کے ہمارے دن بدل جائیں گے، ہم اس غریبی سے نکل جائیں گے، ہم اس قسم پرسی سے نکل جائیں گے، ہم اس فاقوں سے نکل جائیں گے. اور بیٹا باہر چلا گیا. اب بوڑھی عورت گھر میں رہ گئی. مہینہ گزرا، 2 گزرا، 3 گزرا. بوڑھی عورت پریشان ہو گئی کہ گھر کا خرچہ کس طرح چلے گا. وہ بیٹا جو ہے نا روزانہ ہر مہینے جو ہے نا وہ وہاں سے جو ہے وہ بھیجتا تھا، چیک بھیجتا تھا اپنی ماں کو جا کے بینک میں کیش کرانے کے لیے. وہ چراتا تھا. اب اس کو ماں کو پتہ نہیں کیا چیز ہے. وہ اٹھا کے اپنے بیٹے کے کمرے میں سجا دیتی تھی. یہ پیلے نیلے کاغذ جو ہیں یہ میرے بیٹے کی شادی میں جس کا کمرہ سجے گا. جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیا. گلی میں کھڑے رہتی تھی، چوراہے پہ نکل جاتی تھی. گزارا کرنا تھا اس نے، وقت گزارنا تھا اس نے. کسی شخص نے اس کے علاقے کو اس کو دیکھا، کہتے اماں تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کہتے کیا کروں بیٹا، وہ ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی چلا گیا باہر، وہ بھی مجھے بھول گیا. کہتے بیٹا کچھ نہیں بھیجتا؟ کہتے بیٹا بھیجتا تو ہے، کچھ نیلے نیلے کاغذات بھیجتا ہے، پیسے نہیں بھیجتا. وہ کہتے کہ اماں میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اپنے گھر. کہتا ہاں با چلو. وہ بیٹے کو لے کے چل پڑی، وہ بندے کو لے کے چل پڑی. گھر میں گئی، دروازہ کھولی، اندر کمرے میں کی دروازہ کھولی. جب وہ لڑکے نے دیکھا جو مہمان تھا جو اس عورت کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو اچرے ہیں وہ اس نے دیوار پہ چپکا کے رکھی ہوئی. کہتے اماں یہ کیا ہے؟ کہتے وہ کاغذات بھیجتا ہے، میں جو اس کی شادی کی جو ہے نا کمرہ سجانے اسے کمرہ سے سجا رہی ہوں. وہ پیسوں کی اچرتے. برادران اسلام وہ خیرات مانگ رہے قرآن کے ہوتے ہوئے. قرآن ہمارے پاس ہے، ہم قرآن کو نہیں دیکھ رہے، ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، ہم قرآن کو اپنے رہنما نہیں بنا رہے، سطر الارسل محصول نہیں کر رہے، ہم جو ہے نا قرآن سے جو ہے نا اپنے اخلاق کو نہیں درست کر رہے. زین اخلاق میں قرآن، اخلاق کو درست کرو قرآن سے، قرآن کی طرف نہیں آ رہے. اور ہم جو ہے نا ہم دیکھ یار کیا اس کو اٹھا کے اس کو سجا کے اچھا کر کے صاف کر کے اٹھا کے اوپر رکھ دیا ہے. قرآن کو کیا کہتے جی؟ یہ ہم نے قرآن کی تعظیم کر رہے. یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کو عمل میں لانا ہے. قرآن نافذ العمل ہے اس زمین کے اوپر. ہم انہیں اس کاغذ اس کو عام کاغذ کا ٹکڑا سمجھ لیا ہے. اس کو یہ عام کاغذ کا ٹکڑا نہیں برادر اسلام. یہ صرف آپ کی شادی بیاہ کے اوپر اپنی بیٹیوں کے سروں پر رکھنے کے واسطے نہیں ہے. یہ قرآن صرف تعویذوں کے واسطے نہیں ہے، یہ قرآن کی دم درود کے واسطے نہیں ہے. ارے یہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے جو ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اس زمین پر اللہ کے امر کو قائم کرے گا، اللہ کے امر کو قائم کرے گا. وہ مامور بن اللہ جی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنو. آؤ عملی میدان میں حضور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے امت کو متحد کرنا ہے. امت کا اتحاد اس دور کا امت مسلمہ کو جو اس تذلیل سے نکالنے کے لیے ہم کو قائم کرنے کا ایک راستہ ہے. آج بھیک مانگ رہے، آج سوالی بنے ہوئے، آج بھکاری بنے ہوئے، آج چوری پھیلا رہے، آج ہاتھ پھیلا رہے، آج جو ہے نا IMF کے غلام بنے ہوئے، آج ورلڈ بینک کے غلام بنے ہوئے. اور ہم نے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے. جو قرآن خبر میں رہنما آپ کو نور عطا کرے گا. دیکھیے نا قرآن شریف اٹھا کے جو قرآن کی دعا ہے اس میں کیا دعا کرتے ہیں؟ اس میں دعا کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو زین کرنا چاہتے، مزین کرنا چاہتے قرآن سے. جو قبر میں بھی رہنما ہے، جو آگ سے بچائے گا. یہ دنیا کی آگ جو آج جل رہی ہے، جو کفر کی آگ ایک دوسرے کے خلاف جلائی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف بغض عداوت بنائی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا جو فتوے لگائے جا رہے ہیں، ایک ممبر و محراب کی تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. اس آگ سے نکلنے کا، ان شعلوں سے نکلنے کا، اس تکفیر سے نکلنے کا، اس ایک دوسرے کے خلاف عداوت سے نکلنے کا حل آئیے قرآن کے اندر. برادران اسلام میں اکثر عرض کرا کرتا ہوں، قابل غور بات ہے، سوچئے تھوڑا سا. اہل دانش، اہل علم، اہل قلم سوچئے. دیکھیے آپ اٹھا کے اپنی زندگی کو دیکھیے، سامنے رکھیے. جو فجر کی نماز کا وقت مقرر ہے، جو عصر کی نماز کا وقت مقرر ہے،
جو ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے، جو عشاء کی نماز کا وقت مقرر ہے، جو تہجد کی نماز کا وقت مقرر ہے، کیا کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں جی فجر کی نماز میں لوگ تھکے ہوتے لہٰذا ایسا کریں گے فجر کی نماز جو ہے نا آج ظہر کی فجر کی اکٹھا کر دیں گے اور اس فجر کی نماز 10 بجے کر دیں گے؟ کیا کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی فطرت کائنات میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ حج کے دنوں کو تبدیل کر دیا جائے؟ یار بہت گرمی ہوتی ہے وہاں پر، اللہ نے اعزاز عطا کیا، یہ فقیر بھی کیا تھا اللہ کی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ پر، کیا کوئی اس کو تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کے کسی نظام کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کسی خلقت کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کے دین پہ چلنے والے کو کس کی جرت ہے کہ وہ تبدیل کر دے کہ نہیں کافر ہو گیا؟ فطرت کائنات کو بدل رہے ہو؟ کیا کوئی سورج کو کوئی بدل سکتا ہے؟ برادران اسلام قابل غور ہے، فکر کیجئے، خدا را ذرا سوچئے، قرآن کی طرف آئیے، خدا را ادخل فی السلم کافہ، ارے اپنے آپ کے اندر سلمیت پیدا کرے، قلب سلیم پیدا کرے، برداشت پیدا کرے، عدم تشدد کی پالیسی اسلام نے بتائی ہے، مساوات کی پالیسی اسلام نے بنائی ہے، عدل و انصاف کی پالیسی اسلام نے بنائی ہے، رواداری کی پالیسی اسلام نے بنائی ہے، جس پر اصحاب کرام نے عمل کر کے دکھایا، ایک ایسے ماحول میں بسنے والے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے لیے ایسے محبوب ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی گھروں کو بھی اپنے جائیدادوں کو بھی قربان کر دیا۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے، اخوانکم فی الدین ہے، اخوان الشیطان نہیں ہے۔ خدا را اخوان الشیطان سے بچیے، خدا را یہ دور بڑا نازک جا رہا ہے، ان سازشوں سے نکلنا ہے، امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، آنے والی تاریخ آپ کی آل آپ پر فخر کرے گی، آپ کی اولاد آپ پر فخر کرے گی، آپ کی دیکھیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا برادران اسلام، جنہوں نے غداری کی، کیا تاریخ میں ان کے نام لکھے ہوئے نہیں؟ کیا تاریخ نے ان کو پلٹ کر نہیں رکھ دیا پورے ان کے چہروں کو؟ تو پھر جنہوں نے بھی اسلام کے لیے اپنے سر کی قربانی کی ہے، اصحاب کرام سے لے کے مجاہدین اسلام تک، چاہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے محمد بن قاسم ہو، چاہے محمود غزنوی ہو، چاہے وہ کوئی بھی طارق بن زیاد ہو، چاہے ابو بکر بن جراح ہو، چاہے خالد بن ولید ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھیں برادران اسلام، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، خدا را تاریخ آپ رقم کر رہے ہیں، آپ نے اسلام کی نشات ثانیہ کی تاریخ کو رقم کرنا ہے تو آپ نے ان کرداروں کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہوگا جنہوں نے اسلام کی نشات ثانیہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو قربان کیا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ اس دور پر فتن میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تخذل ہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنے وسائل لگا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نا، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، انعمت علیہم، یا اللہ ہم پہ نعمتیں نازل کر۔ اب نعمت اور رحمت کو آپ دیکھیے، اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت ہو تم کے اوپر، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ ایک دوسرے کے لیے رحمت بنی ہے، زحمت مت بنی ہے، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیے، ایک دوسرے کے لیے فضل بن جائیے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ زحمت مت بنیے، ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ بیٹھ کر جانماز پر اللہ کے سامنے آپ کا نام لے کے اللہ سے شکایت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عبرت کا نشان نہ بنا دے۔ خدا را خوف خدا کیجیے، خدا را استغفار سے نکلیے، خدا را تعصب سے نکلیے، خدا را ایک دوسرے کے خلاف ٹکراؤ سے نکلیے۔ انعمت علیہم، آپ پر اللہ کی نعمتیں ہوں گی، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جائیے تو اللہ تعالیٰ آپ پر نعمتیں نازل کرے۔ انعمت علیہم، اللہ کی نعمتیں۔ اب اللہ کی نعمتیں کن پر ہیں؟ اس سے پہلے میں نے عرض کیا، اب اس نعمتوں کو کس نے ٹھکرایا؟ اللہ کی نعمتوں کو کس نے ٹھکرایا؟ اللہ کی نعمتوں کو کس نے تذلیل کی؟ جو انبیاء تھے وہ اللہ کی نعمت تھے، ان انبیاءوں کی کس نے تضحیق کی؟ اس انبیاء کے خلاف کس نے قتل کیا ان کو؟
آگے دیکھیے پیچھے جو آخری ہم کہتے ہیں ہر نماز کے اندر جو دو گروہ سے پناہ مانگتے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، خدا را ان کی راہ پہ نہ چلیے، خدا را اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحم کیجئے، رحمت بنیے، زحمت مت بنیے، اللہ آپ پر رحم کرے گا، تم مہرباں ہو اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ، اللہ مہربان ہوگا آپ پر۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 52واں درس ہے۔ آج امت مسلمہ ایک ایسے مول پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے خلاف، میں نے اس سے پہلے عرض کیا قرآن میں کیا ہے، قرآن آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، اس آگ سے بچنا ہے۔ یہ جو 72 73 فرقے ایک دوسرے کے خلاف کلہم فی النار، ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں، تکفیر پیدا کر رہے ہیں، اس تکفیر کو، اس تضحیق کو، اس تذلیل کو ہم سے بدلنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہم انہیں امت مسلمہ کے سامنے دیکھ کے یہاں پہ اکٹھا کرنا ہے، حضور کی امت کو متحد کرنا ہے، حضور کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا ہے۔ اس کا طریقہ قرآن سے، قرآن کی طرف آئے، نہ تیرا فرقہ نہ میرا فرقہ، نہ تیرا مفتی نہ میرا مفتی، نہ تیری پارٹی نہ میری پارٹی، نہ تیرا لیڈر نہ میرا لیڈر، اس کائنات کی لیڈر تو محمد مصطفیٰ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو درس فقیروں نے شروع کیا ہوا ہے، قرآن کی اس عملی لحاظ سے جو اس وقت قرآن نافذ العمل ہے، جو سورہ ناس کا دور چل رہا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آج الہ بھی انسان ہے، مالک بھی انسان ہے، عابد بھی انسان ہے، معبود بھی انسان ہے۔ اب اس کا دور دوبارہ شروع ہونے والا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو برادران اسلام، جب قرآن کا آپ نے دیکھا، جہاں بھی آپ تراویح میں کھڑے ہوتے، جب قرآن کا جب سورہ ناس ہو جاتا ہے، اس کے بعد کیا کرتے مفتی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، وہ دوبارہ الحمدللہ رب العالمین کی صورت پڑھتے، وہ دوبارہ جو ہے نا الف لام میم پڑھتے، تو قرآن دوبارہ نافذ ہونے والا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ناس کا دور ختم ہونے والا ہے، اللہ کی ہم قائم ہونے والی، جب معذرت چاہتا ہوں، اللہ کی جب ہم قائم ہوگی، آپ اٹھا کے دیکھیے پہلے کیا ہے، سورہ بقرہ ہے، تو ہم نے گائے کی پجاریوں سے غزل ہند کو جو پورا کرنا ہے، گائے کی پجاریوں سے لڑنا ہے۔ یہ پختون، یہ پاکستان کی فوج امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی ہے، حمد کو قائم کرنے کے لیے جو اللہ ہے، جو رب ہے، وہ عالمین کا، اس تمام عالم پر دوبارہ یہ جو سر بودان باطل کے سامنے جھک رہا ہے، جو ہندوستان میں لات المنات کے سامنے جھک رہا ہے، ان کو اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کائنات کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب نہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 52واں درس ہے۔ میں آپ سے درخواست ہے، اس پیغام کو خود بھی سنیے اور امت کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کیجیے، تاکہ امت مسلمہ اس نار سے نکل کے، اس تکفیر سے نکل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے طریقے پر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے تغز الہند کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے جنگ بدر، جنگ احد کے ان غازیوں شہداؤں کا اجر کمانے کے لیے عملی میدان میں نکل سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔